نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ لاہور کی سرزمین میں پرانی انارکلی میں حضرت قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے عظیم فرما روا اور حکمران کا مزار ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو شاہدرہ میں جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے وقت کے بادشاہ، شہنشاہ، حکمران، اصحاب جاہ و جلال، اصحاب سپاہ، ان دونوں عظیم شخصیات کے درمیان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مزار پر انوار ہے۔ فیوزات میں، شخصیت میں اور اللہ رب العزت کی مخلوق میں مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مقبرہ جہانگیر پر تو شاید دن کے وقت بھی جاتے ہوئے ڈر محسوس ہو، اور حضرت قطب الدین ایبک تھوڑا آبادی میں ہیں تو شاید وہاں ایسی کیفیت نہ ہو، لیکن فرق صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں شخصیات کے درمیان میں وہ ہستی کہ جس نے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی محبتوں پہ راج کیا، اور 1000 سال گزرنے کے بعد بھی وہ راج، وہ شہنشاہی، وہ حکمرانی آج بھی موجود ہے، اور اللہ کے بندوں میں ان کی مقبولیت کو 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت جا کے، رات کے پچھلا پہر ہو یا صبح کا سہانا ٹائم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو یا کیسا ہی موسم کیوں نہ ہو، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار، آپ کی خانقاہ اور آپ کا مزار پر انوار، حضور سیدی وسندی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا کامل و اکمل مصداق اور پورا مظہر نظر آتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور جہاں تک بات ان ہستیوں کے مزارات کی ہے تو یقیناً حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان ہے کہ نام فقیر تنہا دباہو قبر جنہا دی جیوے ہو، اس کا مظہر اتم ہے حضور سیدی وسندی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی تعلیمات، ارشادات، افکار پر مشتمل پروگرام آپ کی کتاب کے نام اور اسی عنوان سے کشف المحجوب لے کر آپ کی خدمت میں محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس کے معانی و مفاہیم اور مطالب پر خوبصورت اور سادہ انداز میں بڑے دلپذیر الفاظ کے انتخاب کے ساتھ آپ تک یہ پہنچاتے ہیں میرے اور آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صوفیاء اور اہل اللہ کی صف میں وہ اتنے ریکگنائزڈ ہیں اور اس قدر تسلیم شدہ ہیں کہ ایک بات کافی ہے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ذکر پاک اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرمایا ہے۔ میری مراد حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت آگے بڑھنے سے پہلے ایک عمومی سا تعارف آپ کی شخصیت کا اور آپ کی جو خاص طور پر صوفیاء اور اہل اللہ کی صف میں جو خصوصیات ہیں اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم کتاب کے مطابق اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، حضرت رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو عبداللہ احمد بن عاصم الانطاکی رحمہ اللہ تعالی، یہ انہی جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں، اور آپ کا بنیادی تعلق کوفہ سے ہے، پیدائش کوفہ میں ہوئی، لیکن وہاں سے نقل مکانی کر کے آپ شام کے علاقہ انطاکیہ کے اندر رہائش پذیر ہوئے، اور انطاکیہ جو ہے تاریخ میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی۔ اس علاقے کو بڑا مردم خیز خطہ تھا،
اور اس سرزمین اور اس مٹی سے جلیل القدر صوفیاء نے جنم لیا اور اس ماحول میں پروان چڑھے۔ اس سے آگے جو بزرگ جن کا ذکر آئے گا ان کا تعلق بھی انطاکیہ سے ہی ہے۔ تو خاص طور پہ اس فضا میں مشائخ، صوفیاء، درویش اس طرح سے مقیم تھے کہ گویا جو وہاں کی عوام تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے اندر بھی ایک صوفی مزاج اور ایک درویش منشی پائی جاتی تھی۔ اب ایسے ماحول میں جہاں کی عوام بھی صوفی ہو، وہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے اور ایک قابل قدر اور ایک سرخیل کی حیثیت سے ابھرنا اور متعارف ہونا اور پھر ممدوح اولیاء ہونا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ممدوحین اولیاء میں سے ہیں جن کے جو مداح ہیں اور جن کی تعریف کرنے والے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں۔ اور یہ جو صوفیاء میں ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ جب صوفیاء اور اہل حال کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھالو اور اپنے دل کا پہرا دو۔ یہ انہی بزرگ ہستی کے بارے میں یہ قول کہا گیا۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابو سلیمان دارانی فرمایا کرتے تھے کہ ہوا جاسوس القلوب، ہوا من جواسیس القلوب۔ یہ احمد بن عاصم انطاکی جو ہیں، ان کی فراست باطنی اور کشف روحانی اس درجے کا تھا کہ عوام تو عوام، یہ جو اس پائے کی ہستیاں تھیں ان کے مصاحبین اور مجالسین میں، وہ بھی بڑی احتیاط سے ان کے پاس ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ یہ فوراً نشاندہی کر دیتے تھے۔ اگر کسی قسم کی کوئی دل پہ کوئی خیال گزرا ہے، کوئی خواطرات نفس میں سے کوئی چیز گزری ہے، تو گویا اس کو سکین کر لیتے تھے فوراً، اور فوراً کنایہ و شاعرے میں اس کی نشاندہی کیا کرتے تھے۔ تو ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب ان کے ساتھ بیٹھو ان کی مجلس میں تو بہت احتیاط کیا کرو، کیونکہ احمد بن عاصم انطاکی جو ہیں دلوں کے جاسوس ہیں۔ احوال اولیاء اللہ کے احوال پر ان کی اتنی گہری نظر ہے کہ بعض دفعہ خود صاحب حال کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا جتنا یہ اس کی گرفت فرماتے ہیں اور اس پہ نظر فرماتے ہیں اور نفس شناسی فرما کے اس کا اظہار کر دیا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے اور بزرگان دین نے، چونکہ یہ سر فہرست لوگوں میں سے ہیں اور یہ سادات میں سے ہیں، سادات سے مراد یہ کہ اکابر صوفیاء میں سے ہیں، تو ان کی اس مرکزیت کو تسلیم کیا کہ انطاکیہ شام کا علاقہ صوفیوں کا مرکز تھا۔ جیسے ہم پہلے خراسان کا ذکر کرتے رہے ہیں مشائخ کا، تو ان صوفیاء سے چونکہ بغداد شریف میں آ کے یہ سارے لوگ آپس میں ملا کرتے تھے، اکٹھے ہوا کرتے تھے اکثر بغداد کے علاقے میں، تو وہاں جب مل کے بیٹھتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا کون کیا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی، ایک دوسرے کے مقامات اور احوال کا اندازہ لگایا جاتا اس کے کلام سے اور اس کے روحانی کیفیات سے، اور پھر طے ہوتا تھا کہ کون کیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ کسی شیخ کے مریدوں نے اپنے شیخ کی تعریف کی یا اس کے القابات بیان کر دیے تو اس سے اس کا مقام طے ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی کسوٹی ہے جو ہمیں کشف المحجوب شریف کے ذریعے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بزرگوں میں معیار یہ رہا ہے یا تو اس سے سینئر لوگ جو اس سے بڑے ہیں وہ اعتراف کریں اس کے کمالات و عظمت کا، یا پھر جو اس کی صف کے معاصرین جو کنٹمپریریز جو ہیں اولیاء صوفیاء وہ کہیں کہ یہ شخص جو ہے صاحب کمال ہے، وہ اس کی تعریف کریں اور وہ اس کی مدح۔ اچھا، اس میں ایک عجیب کمال یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو اکابر صوفیاء تھے کسی کے کمال کے اعتراف میں بالکل بخل نہیں کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ صاحب حال و کمال ہے تو پھر اس کا اظہار کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے۔ اور اس میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ کیا تھی، جس کا اظہار ہمیں صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی شخصیت میں عملاً ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 100 شیوخ سے چل کے سفر کر کے جا کے ان کے ہاں رہ کر سال 2 سال 4 سال جتنے سال بھی موقع ملا اس خاص مقام کو حاصل کیا ہے۔ یہ ایک بڑی خفیہ بات ہے جس کے وہ اسپیشلسٹ تھے، جس کے وہ ماہر تھے۔ جہاں آپ کو خبر ملی کہ اس کمال اور اس مقام کا حامل شخص جو اس کا ماہر ہے اور اس میں متبحر ہے اس کمال میں، تو آپ سفر کر کے گئے
اور اس ہستی کے ہاں جا کے مقیم رہے، بطور شیخ ان کو اپنا مرشد و رہبر مانا، ان کے مرید بن کے اور طالب بن کے رہے، اور جب اس مقام میں کمال حاصل کیا تو وہاں سے نکلے اور پھر اگلے شیخ کے پاس چلے۔ یہ روایت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد پھر بہت ہی نایاب ہو گئی، بہت ہی کامیاب ہو گئی، لیکن ان سے اوپر یہ بہت تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرید جو ہیں وہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جی ہاں، اور استفادہ کئی شیوخ سے جا کے کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید ہیں اور آپ ان کے علاوہ کہیں چلے گئے تو پھر آپ زد میں آ جائیں گے، آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا، آپ پہ اعتراض شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ للہیت و اخلاص ان صوفیاء نے اپنے مریدوں کو ایسا سکھایا ہوا تھا کہ تمتع ز ہر خوشہ یافتم بے ہر خرمن گوشہ یافتم۔ بڑا خوبصورت اجمالی تعارف آپ نے حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب مبارک اب یقیناً آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ کسی بھی شخصیت کے تعارف میں ابتداءً وہ چند القابات بڑے چنے ہوئے سلیکٹڈ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان القابات میں اس شخصیت کو آپ کہہ لیجئے کہ پوری ان کی زندگی، ان کے احوال، بلکہ ان کے جو روحانی مقامات ہیں ان کو بھی آپ سمو دیتے ہیں، گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے اس شخصیت کا تعارف سننے والے کے لیے چند لفظوں میں سمیٹ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ذکر آپ نے سن بھی لیا، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ممدوح اولیاء فرمایا، اور آپ نے اس پر تھوڑی سی بات بھی ابتداً فرما دی ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ سے چاہوں گا کہ معاصر یعنی جو ان کے زمانے کے لوگ ہیں، کسی بھی زمانے کے لوگ، تو عام طور پر، اور آج کے دور میں تو یہ بیماری بہت عام ہے کہ وہ دوسرے کو کبھی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ممدوح اولیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دور میں جو اس فن کے لوگ تھے، آپ نے نہ صرف یہ کہ انہیں آپ کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ ان کی تعریف کی، بے شک، اور ان کے ان خوبیوں کو تسلیم بھی کیا، اور بلکہ استفادہ بھی بے جیسا کہ شک۔ ملتا ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب، جب تک آپ کسی کے کمال کو مانتے نہیں ہیں نا، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا حجاب ہے، ایک ایسی دیوار ہے جو آپ نے خود اپنے آگے کھڑی کر لی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر مسجد و خانقاہ میں جلی حروف میں لکھوا دوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے شیر سے جاگتی ہوئی بلی بہتر ہوتی ہے۔ یعنی زندہ لوگوں کی قدر کا احساس دلایا اس بزرگ نے ہمیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں میں چلے گئے بس وہی بزرگ ہے، یا یہ جو بزرگ آپ کے ساتھ پھر رہا ہے جب تک یہ قبر میں نہیں جائے گا آپ اس کو ولی نہیں مانیں گے؟ حضرت بڑی فکر انگیز اور بڑی توجہ طلب بات ہر طبقے کے لوگوں کے لیے حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، اور بڑی معنی خیز بھی ہے، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس پر بات بہت ضروری ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، واپس آتے ہیں اور یہیں سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت امام احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ممدوح اولیاء کہ آپ کے زمانے کے جو اولیاء ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی عظمت، مقام اور شان کو تسلیم کیا ہے بلکہ آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ اس کے ضمن میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان آپ نے فرمایا، جی ہاں، ہمارے بزرگوں کی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خواجہ بہاؤالدین، چلو ان کا ہی ذکر آ گیا، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ خود غوث وقت ہیں۔ جی ہاں، اچھا، خود غوث وقت ہیں، اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور غوث پاک کی شان سنا رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں، اور کس طرح سنا رہے ہیں؟ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں ان کا ایک قول سنا کے کہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قول آپ سنا کے حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر اظہار تحدیث نعمت فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے حضور غوث پاک کو تو نہیں دیکھا لیکن وہ آنکھیں دیکھی ہیں جنہوں نے غوث پاک کو واہ واہ واہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ جو آپ کے سبحان، شیخ، جی آپ کے، تو یہ روایت رہی ہے صوفیہ میں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور میسج مل رہا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں جس بزرگ کا بھی ذکر آ رہا ہے، انہوں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، انہوں نے فلاں بزرگ کی صحبت پائی، یہ فلاں،
اچھا یہ ایک میرٹ ہے, یہ کوالیفیکیشن ہے تصوف میں. آپ نے جتنے زیادہ بزرگ دیکھے ہوں گے, جتنے زیادہ بزرگوں کی صحبت پائی ہوگی, اتنے آپ صاحب کمال ہوں. کیونکہ بزرگ دو طرح کے ہیں, پہلے بھی ہم نے اشارتاً ذکر کیا. ایک وہ ہیں جن کا فیض اپنی ذات تک محدود ہے, اور ایک وہ ہیں جن کا فیض متعدی ہے, انعکاسی ہے. ایک وہ ہیں کہ آپ گئے وہاں لنگر کھایا, برکت لی, دعا لی اور آ گئے. اور ایک وہ ہیں جن کی آپ رینج میں گئے تو وہ انوار و تجلیات بھی و فض و برکات آپ کے وجود میں منتقل ہونا شروع, وہ فیض متعدد, آپ ان کے مرید ہوں یا نہ. تو یہ کوالیفیکیشن شمار ہوتی ہے صوفیہ کرام میں کہ آپ نے کتنے اہل کمال کو صرف دیکھا. مفتی صاحب جب یہ چیز مجھ پہ کھلی تھی پہلی بار تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسے بزرگ دکھا, ملا دے جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا ہو یا ان کے مرید ہوں. مجھے دو بزرگ الحمدللہ میں نے ان کی پہلے زیارت کی. ایک کا تو میں زیارت کی, ملاقات کی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, مفتی اعجاز ولی خان صاحب بچپن میں. تو بعد میں حافظ عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ, جن کی عمر 107 سال تھی, اعلیٰ حضرت کے ساتھ انہوں نے 2 حج بھی کیے تھے. ان کے والد صاحب تھے بھی بریلی شریف کے, کراچی میں تھے, تو یہاں لاہور میں آئے اور اسی میری دعا کی شاید برکت تھی کہ ایک محفل میں میری ملاقات ہو. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی سے ڈائریکٹ جو لوگ مرید اور جنہوں نے دیکھا, ان کے کو دیکھنے کی, ان سے ملنے کی اور مصافحہ کرنے کی ہمیں سعادت ہوئی. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی, ان سے ملنے والوں, دیکھنے والوں کی ہمیں زیارت ہوئی. اور مجھے یہ احساس اس کشف المحجوب شریف کی برکت سے کھلا, یہ شعور کہ ان بزرگوں سے ایک واسطے سے مل لینا بھی بہت بڑی سعادت اور اعزاز ہے, کیونکہ صحابیت, تابعیت اور تبع تابعیت وہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. آج ہمیں یہ سمجھنا ہے اس بات کو کہ اگر ہمارے درمیان ایسے اہل خیر موجود ہوں تو ہم انہیں صرف دیکھ ہی لیں, ایک بار ان سے مل ہی لیں اور ایک بار ان سے مصافحہ کر لیں, تو ہم اس سلسلہ تو ذہب کی اس کڑی کا حصہ بن گئے. ان بزرگوں میں یہ شعور بہت تھا, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا تنوع ایسا ہے کہ ہم سارے بھی مل کر اکٹھے ہو جائیں تو اس سمندر کا ایک قطرہ بھی ہمارے لیے بحر زخار ہے اور بحر بے کنار ہے. لہٰذا جتنے سورسز اور ذرائع ان کو میسر آئے, انہوں نے کوشش کی سارے اویل کیے جائیں. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ممدوح اولیاء کے ساتھ قدوہ اہل رضا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ جو مقام رضا ہے جی, اور جو آپ کہہ لیں کہ جو فائزین ہیں اس مقام پر, مقام رضا پر جو فائزین ہیں, پھر ان کے لیے قدوہ. سبحان اللہ. یہ مقام رضا جو ہے مفتی صاحب آخری مقام ہے مقامات عشرہ میں, جی, جو تصوف کے ہیں, اس میں آخری مقام ہے. اور اس آخری مقام میں قدوہ ہونا, یعنی ان منتہیوں میں جا کے پھر کمال انتہا پر پہنچنا اور ان کا یہ تسلیم کرنا کہ یہ شخص مقام رضا پر فائز ہے, اور مقام رضا میں بھی اس کمال پہ فائز ہے کہ جو اہل رضا ہیں وہ ان سے سیکھیں کہ خود رضا کے تقاضے کے ہیں. اچھا, ان کی عمر مبارک بھی داتا صاحب نے بیان کی. جی ہاں, آپ آگے چل کے دراز عمر آپ نے پائی. جی, آپ نے دراز عمر, 100 سال عمر ہے آپ کی. جی, 140 ہجری ولادت ہے اور 239 ہجری وصال ہے. اب یہ پورا 100 سال بنتا ہے, 1 صدی. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جس بزرگ ہستی کو زندگی 1 صدی ملی, حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ, پیر جماعت علی شاہ صاحب, 1 صدی ان ہستیوں نے پائی. اس طرح اور بزرگ. اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے سے پچھلے دور کے ساتھ بھی یہ جڑے ہوئے ہیں, اور اپنا دور بھی, اور جو اپنے دور کا آخری حصہ ہے, اپنے جو متاخرین ہیں ان کے ساتھ, گویا 3 زمانے ان لوگوں کو ملتے ہیں. تو اہل کمال سے لینا, اس کو خود میں سمونا اور پھر آگے اس کمال کو منتقل کرنا, یہ جو اس پائے کی ہستیاں ہیں ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے. لہٰذا مقام رضا کے حوالے سے آپ کی جو اپروچ ہے اس پر میں ایک بات صرف کرتا ہوں. جی, حضرت امام سلمی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ اپروچ, آپ فرمایا کرتے تھے کہ انفع التواضع ما نفع عن کل کبر, مفید ترین عاجزی وہ ہے
جو تم میں سے تکبر کو مٹا دے اور ختم کر دے. وَأَمَاتَ مِنْكَ الْغَضَبَ، اور جو غصہ ہے، جو غضب کی کیفیت ہے، وہ تمہارے اندر مر جائے، ختم ہو جائے. اور نافع ترین اخلاص کیا ہے؟ انفع الاخلاص ما نفع عنک الریا، جو تمہارے اندر سے ریا کو ختم کر دے، والتزین والتصنع، ریاکاری کو، دکھاوے کو، بناوٹ کو ختم کر دے. پھر جو کول داتا صاحب لائے ہیں وہ بھی اسی تسلسل میں، انفع الفقر ما کنت به متجملا وبه راضیا، یہ ہے رضا کی طرف جو اشارہ کیا اس قول کے اندر، کہ بہترین فقر وہ ہے جو تمہیں زینت دے. یہاں فقر کا الٹ تصور ہے نا. جی ہاں. فقر کا الٹ تصور یہ ہے کہ آپ دیکھنے میں ایسے لگیں کہ شاید بہت ہی کوئی بری چیز ہے فقر. ایسا نہیں ہے. جی ہاں. فقر حال ہے باطن کا، باطن کو زینت دیتا، باطن کی آرائش کرتا، اور پھر اس فقر پہ آپ راضی ہوں، اللہ کی رضا پر آپ راضی ہوں. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مقام رضا کے شہنشاہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب وہ سارا کچھ دے دیا اور پوچھا کہ جناب جبریل آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے اپنے یار غار سے کہ اس حال میں یہ سب کچھ لٹا کے، یہ بوریا اور ٹاٹ پہن کے اور یہ کانٹوں کے کیفیت کیا ہے؟ بٹن اٹکا کے کیا محسوس کر رہے ہو اپنے رب سے؟ کیا تم اپنے رب سے راضی ہو اس حال میں؟ تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوگی. فرمایا انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض. وجد کی کیفیت، رب خود پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مقام رضا. یعنی دو پہلو ہیں اس رضا کے. ایک یہ ہے کہ بندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دو جانبین، یہ ہے پیکج کی کمپلیشن. بے شک. یہ نہیں ہے کہ آپ راضی ہوں، نہ نہ، آپ کی رضا ہو اور رب کی رضا ہو، اور آپ کی رضا اپنے رب کی رضا میں فنا ہو جائے اور رب کی رضا آپ کی رضا پر غالب آ جائے. یہ ہے کامل مقام رضا. اس کے بھی قدوہ ہیں. اس کے قدوہ. اچھا، ساتھ جو اس پر آپ کہہ لیجئے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس مقام رضا کی بنیاد ہی اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ علوم شریعت کے بہترین امام بھی ہیں، اور اصول و فروع جو ہیں فنون میں اعلیٰ ترین ماہر. یہ تو ایک اتنی میرا خیال کثرت سے گزر چکا ہے کہ بنیاد ہے نا جی. یہ بنیاد ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے تفقہ حاصل کر لیا لیکن تصوف اور روحانیت حاصل نہ کی تو وہ فاسق ہوا. ومن تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف حاصل کیا، تفقہ اور علم احکام و شریعت حاصل نہیں کیا، فقد تزندق، وہ زندیق ہو گئے. ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ محقق ہو گیا. اس نے حق کو پا لیا، کمال کو پا. یہ ہمارے اکابر آپ دیکھیے سارے کے سارے اصول و فروع کے ماہر ہیں. کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ اس راہ میں چل نہیں سکتے. آگے ان کا ایک قول آ رہا ہے، میں سناؤں گا تو سمجھ آ جائے گی کہ ان لوگوں کی اپروچ کیا تھی اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب، اللہ اکبر، ایسا قول میں نے بہت ہی کم پڑھے ہیں. فرماتے ہیں ادر المعاصی عمل الطاعات بالجہل، سب سے نقصان دہ گناہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو جہالت کے ساتھ. نیک عمل کرو جہالت کے ساتھ. ہوا اضر علیک من المعاصی بالجہل، اللہ اکبر. جہالت کی حالت میں کیے ہوئے گناہ سے زیادہ خطرناک وہ طاعت ہے جو جہالت میں کی جائے. وہ عمل ہے طاعت کا جو عالم جہل میں کیا جائے، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں سب کی نمائندگی کر دی سلطان العارفین رحمۃ اللہ نے، علم و بعد کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. یہ لوگوں، ان کی بنیاد یہ کہتے تھے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نافع ہے جہالت کے ساتھ کثیر عمل سے. اور یہی نبوی اپروچ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. یہ سارے اکابر اس پر کھڑے تھے. ہمارے ہاں الٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوانٹٹی میں ہم نے، مقدار میں، گنتی میں اگر کچھ کو لیا ہے تو وہ ایسا نہیں. ایسا نہیں. بارگاہ الہی میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک جو مٹھی دے اور تم میں سے کوئی سونے کا پہاڑ دے
تو اللہ کو وہ مٹھی زیادہ پیاری. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی اور پہاڑ نہیں دیکھا جا رہا, مٹھی والا دیکھا جا رہا. مٹھی والا دیکھا جا رہا ہے. قدماء مشائخ کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے. میں اس کے ضمن میں یہ ضروری چاہوں گا کہ بات ہو جائے کہ یہ جو مجلس اور صحبت کو اختیار کرنا ہے, جا کے ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے اور جا کے خود اکتساب فیض کرنا ہے, بے شک تصوف میں بہت اہم تصوف میں کس حد تک, کیونکہ آج کل یہ بھی مفقود ہے, مفقود ہے. اللہ ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ تصوف تو ہے ہی یہ کہ آپ اپنے آپ کو جا کے کسی شیخ کے حوالے کریں, سونپیں. سادہ سی میں مثال دیتا ہوں. مفتی صاحب آپ نے سوٹ سلوانا ہے, آپ بازار سے کپڑا خرید کے گھر ہی رکھ لیں, آپ پہن نہیں سکتے اس کو. یقیناً آپ کو اسے 1-2-4 دن کے لیے کسی ٹیلر کے پاس جمع کرانا پڑے گا اس کو. تو بھائی آپ نے ایک سوٹ سلوانے کے لیے بھی یہ کرنا پڑتا. آپ نے کوئی ہائر ایجوکیشن کرنی ہے تو آپ کو 2-4 سال جا کے گھر بار چھوڑ کے سب کہیں رہنا پڑتا ہے, کسی ہاسٹل میں رہنا ہو, ایک پروسیس ہے. یہ اولیاء اللہ, اور سب سے بڑی مثال حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ غزنی میں پیدا ہوئے, دمشق شام میں جا کے تربیت حاصل کی, پورا عالم اسلام پھرا, پھر فائنلی ڈیوٹی لگتی ہے تو لاہور آتے ہیں. یہ اصول و ضابطہ ہے کہ تصوف معاف کیجیے محض کیلو کال نہیں ہے, محض رٹا نہیں ہے, محض کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے, محض تسبیحات و اذکار و وظائف بھی نہیں ہے. بالکل اصل تصوف کیا ہے؟ مولوی ہرگز نشد مولائرو تا غلام شمس تبریز نشد. کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد. خدا کے بندے یہ گلدان بھی خود نہیں بنا, کسی کاریگر نے بنایا ہے, تو گنج بخش خود ہی بن جائے گا, محبوب فیض سبحانی صحبت خود پر ہی بن جائے گا. فیض صحبت پر اور صحبت مجلس اختیار کرنے کے اثرات پر بات ہو رہی ہے. تھوڑی سی اس میں تشنگی ہے, انشاءاللہ العزیز اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المحجوب. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ امام احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بہت مشائخ کی صحبت کو اختیار فرمایا, اور وہ تصوف میں, طریقت میں, روحانیت میں کس حد تک ضروری ہے اور اس کے ثمرات اور اثرات کیا, اس پر آپ بات کر رہے تھے. جی حضرت. مفتی صاحب وہ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ کی مثال بچپن سے آپ سنتے پڑھتے ہیں, اسباق میں پڑھائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ گلے خوشبوئی در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن ایک حمام میں ایک مٹی کسی دوست نے مجھے دی, تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. میں اس مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی, کہ تو مشکی یا عبیری کہ از خوشبو دل آویزے تو مستم. وہ مٹی ہے یا کوئی مشک و عنبر ہے کہ میں تو تیری خوشبو سے مست ہو گیا ہوں, محو ہو گیا ہوں. تو اس مٹی نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولے مدت با گل نشستم. میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ دن پھول کی صحبت میں رہی. ان بزرگوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر تم خاک اور مشت خاک بھی ہو, ناچیز بھی ہو, اگر کسی پھول کی صحبت میں, خوشبو والے کی صحبت میں چلے جاؤ تو تمہیں وہ معطر کر دے گی. لہٰذا یہ جاتے تھے اور پھر وہاں کے جو آداب اور جو نزاکتیں اور جو تقاضے ہیں وہ نبھاتے تھے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں, اپنی کوئی مرضی نہیں, اپنا آپ سونپ دیا. بیعت کا لفظ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنا آپ بیچ دیا, اپنا آپ سپرد کر دیا ہے, سرنڈر کر دیا ہے ود فل سبمیشن. اب وہ جو چاہیں آپ کے ساتھ. اچھا, یہ ٹیکنیکل بات میں مفتی صاحب عرض کر دوں, کوئی بھی شیخ کامل آپ کی ذات پر, مرید پر, سالک پر تصرف اس وقت تک شروع نہیں کرتا جب تک وہ سالک کو دیکھ نہیں لیتا کہ اس نے اپنا آپ 100% میرے حوالے کر دیا کہ نہیں. جب آپ سونپتے ہیں پھر اس کا فیض اور تصرف کام شروع کرتا. حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر کجا پستی استاباں جا رہت, پانی پھینک دو نا تو ہمیشہ ادھر جائے گا جدھر ڈھلان ہے, خود بخود. تو فیض, شیخ کا فیض بھی ہمیشہ اسی پستی کی کیفیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, جہاں طلب ہو, جہاں جھکاؤ ہو, جہاں نرمی ہو, وہ فیض خود بخود وہاں پہنچ رہا ہے, پھر وہ اپنے نتائج و ثمرات دکھاتا ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ آداب مجلس کیا ہیں, آداب صحبت کیا ہیں, اور خاص طور پر کسی ولی کامل
کی مجلس اور محفل میں جائیں تو کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل میں جو ان کے مشائخ ہیں، حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور فضیل بن ایاز کی بھی زیارت کی ہے، حضرت بشر حافی اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معاصر ہیں اور فیض صحبت بھی پایا ہے۔ اکثر زمانوں میں آپ کو مہارت بھی ہے، کلام بلند ہے، لطائف بڑے شافی ہیں، اور علم طریقت میں بھی یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام خصائص ہیں، یہ وہ تمام فضائل ہیں کہ جن کی روشنی میں یعنی اگرچہ بظاہر ایک ایک لفظ ہے یا ایک ایک سطر ہے، لیکن یہ پوری کی پوری اب وہ جو لطائف شافی ہیں مفتی صاحب، جی ہاں، لطائف شافی ہیں، اس میں سے ایک جملہ سن لیں۔ جی فرماتے ہیں امام کل عمل علم، ہر عمل کا امام علم ہے، و امام کل علم عنایہ، اور ہر علم کا امام اللہ کی عطا و عنایت، اللہ اکبر، توفیق الہی ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے، اور یہ یاد رہے کہ ارشاد کے بعد بہت دفعہ اکثر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس پر خود تبصرہ فرماتے ہیں۔ اس کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشف المحجوب شریف کے پڑھنے والوں کے لیے وہ جو تبصرہ ہے جی بے شک، جو حضور فیض عالم نے اس قول پر یا کسی بات پر آپ کے جو کمنٹس ہیں اس میں جو شان خود حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جھلکتی ہے، علمی، روحانی، باطنی اور دیگر تمام پہلوؤں سے، وہ ایک عجب لطف بھی رکھتی ہے اور دیکھنے، پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت امام احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کہ انفع الفقر ما کنت بہ متجملا و بہ راضیا، سبحان اللہ، نافع ترین فقر وہ ہے جس سے تو جمال پائے، تو جمال پائے اور اس کے ذریعے سے تو اپنے جمیل کے ساتھ راضی رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے فقر جو ہے مفتی صاحب، جی تمام صوفیاء کا اس پر اجماع ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ ان صوفیاء میں سے ہیں، کیونکہ دو موقف پائے جاتے ہیں اس میں بڑے، جس میں ہم نے فقر والے چیپٹر میں بات کی تھی کہ فقر افضل ہے یا غنا افضل ہے۔ جی ہاں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشرب یہ ہے کہ فقر کو غنا پر فضیلت حاصل ہے، اور اس پر بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث سے آپ نے استدلال کیا، جس میں وہ حدیث بھی ہے جس میں فرمایا کہ میرے امت کے فقراء جو ہیں وہ 500 سال پہلے میری امت کے امراء سے جنت میں داخل ہوں۔ پھر وہ بھی اللہم آہینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فقر کی فضیلت کو میرا خیال ہے کشف المحجوب میں یہ جو چند سطریں ہیں، جو فنی عظمت اور جو نفاست، جو نزاکت حاصل ہے اس مقام پہ، شاید ہی پوری کشف المحجوب میں کہیں اس طرح کا کمنٹ آیا ہو، ایون کہ اس باب میں بھی ایسی باریکی نہیں گزری کہ اس کو اب پورے باطن میں چلے گئے ہیں۔ یعنی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقر اور غنا کے باطن میں غوطہ لگا کے پھر یہ استدلال فرما رہے ہیں آپ کے اس قول سے کہ بہترین فقر وہ ہے جس سے تو جمال پائے، یعنی تجھے کمال حاصل ہو باطنی، تیرے باطن کو حسن حاصل ہو۔ اچھا، اور حقیقی طور پر فقر کا تعلق بھی باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا، جی التقویٰ ہا ہونا، اشارہ 3 بار فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ پھر فرمایا الغناء غنا النفس، الغناء غنا النفس۔ اصل میں فقر اور غنا کا تعلق قلب اور باطن کی کیفیت سے ہے۔ کیا آپ کے قلب میں فقر ہے یا نہیں؟ آپ کے قلب میں غنا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ باطن میں ہے تو وہ شمار ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں قانون بڑا ہی مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم و الی نیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کی بجائے تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ اور ان صوفیاء کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انہوں نے یہ جو اسپریچل سائنسز ہیں اس کو فزیکل اور ویزیبل کر کے دکھا دیا ہے، جو انسان کے بس میں نہیں تھا۔ معزز ناظرین، بڑا لطیف کلام
اور بڑی گہری بات سمجھنے والی اور اختیار کرنے والی اور غور کر کے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقر کے بارے میں اور سبب کے بارے میں اور فقر کی زینت کیسے فقر زینت بنتا ہے اور فقر کیسے اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کر اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنتا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہیں حضرت امام احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک میں، جو بلا شبہ ہم سب کے لیے سننے دیکھنے پڑھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت زیادہ بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار